یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجو۔ آج 7 شوال کا دن آ گیا ہے اور کل 8 شوال کا دن ہوگا۔ آج سے سالوں پہلے یہی 8 شوال تھی اور 1344 ہجری تھی۔ 21 اپریل کا دن تھا، 1925 کا سن چل رہا تھا کہ چشم فلک نے ایک ایسی صبح دیکھی کہ وہ جگہ جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام مدفون ہیں، جہاں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قبور ہیں، جہاں ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبریں ہیں، جہاں اولیاء خدا اور علماء کے پاکیزہ نفوس آرام کر رہے ہیں، وہاں پر بلڈوزر چلے، بیلچے چلے اور ایک ہی دن میں جنت البقیع کا یہ جنت کا ٹکڑا ایک ویران ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ وہ بقیع جو اس قدر مقدس کہ خدا کے رسول کے قدموں نے جس کی خاک کو چھوا، وہ بقیع جو اتنا باعظمت کہ رسول اسلام کی نگاہیں اس کے اوپر پڑیں، وہ بقیع جو اتنا عظیم کہ جہاں پر قبے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، اور اب وہاں گویا ایک چٹیل میدان۔ پیغمبر اکثر جنت البقیع کے باسیوں کو سلام کرنے کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے، یعنی بقیع کے مدفون لوگوں کی، وہاں پر اکثر آیا کرتے تھے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو مجاہدین اور شہداء کی بستی، یہ بظاہر خاک ہے مگر اس کا نور کسی آفتاب سے کم نہیں۔ یہاں وہ مکین آباد ہیں جو پیغمبر اسلام سے محبت کرتے تھے اور پیغمبر اسلام ان سے محبت کرتے تھے۔ یہاں معصومین علیہم السلام کی قبور ہیں، یہاں پر مزارات ہیں، یہاں پر کبھی گنبد و مینار ہوا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے بقیع زیارت گاہ خاص و عام رہا ہے۔ مگر اب وہاں یہ حالت ہے کہ وہاں پر شکستہ، بکھرے ہوئے اور اشک بار پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تاریخ کی ایک عظیم اور عجیب مظلوم بستی، یہ آباد لوگوں کا ویران گھر، اس کی ایک ایک قبر نوحہ کرتی ہوئی نظر آتی، اور مسلمانوں سے اپنی زبان بے زبانی سے ان کی دینی حمیت اور ان کی غیرت کو آوازیں دیتی ہوئی نظر آتی۔ یہ جنت البقیع ہے، اس کے مکینوں اور باسیوں پر ہم سب کا سلام۔ کچھ اگر ہم مختصر طور پر اس پہ گفتگو سے پہلے تھوڑی سی اس کی تاریخ بھی اگر دیکھ لیں کہ اس جنت البقیع کا اصل نام اور پرانا نام بقیع الغرقد تھا۔ ایک خاص قسم کے درخت جن کا نام غرقد تھا یہاں پر لگے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے
حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت عثمان ابن عفان نہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، بلکہ عثمان ابن مظعون، ان کی قبر سب سے پہلے پیغمبر نے یہاں کے درختوں کو کاٹ کر بنائی تھی. اور صحیح مسلم میں بھی ہے باقاعدہ کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقی آ کر اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت کروں، اور اس وجہ سے پیغمبر اکثر یہاں پر آتے تھے، سلام بھی کرتے تھے. ان تمام باتوں سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی، جیسا کہ اکثر وہابیوں کا نظریہ ہے، بلکہ سارے وہابیوں کا ہی، کہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ زیارت قبور سنت رسول ہے. اور تاریخ کی تمام کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر گنبد ہوا کرتے تھے، مینار ہوا کرتے تھے، یہاں پر باقاعدہ ذریحیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر ہم تصاویر سے اس بات کو واضح بھی کریں گے. اور کتنے ہی سفر ناموں میں اس کا تذکرہ، کتنے ہی سفر ناموں میں، تمام سفر ناموں میں یہ بات کہی گئی ہے جو آج سے 700 سال پہلے لکھے گئے کہ باقاعدہ یہاں پر ذریحیں تھیں، گنبد تھے، قبے بنے ہوئے تھے، ان کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی تھیں قبروں کے اوپر، جس پہ ہم تفصیل سے آگے چل کر بات کریں گے. خاص طور پر سفر نامہ ابن بطوطہ، اس کے اندر ابن بطوطہ نے خاص طور پر یہ باتیں لکھی ہیں اور پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہاں پر قبور کس طرح سے تھیں. اس کے علاوہ سفر نامہ ابن جبیر یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ہی سفر نامہ لکھا گیا ہے، اور ابن جبیر نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک قبر کے متعلق مینشن کیا ہے اس بات کو کہ کس کس قبر کے اوپر میں نے یہاں پر گنبد بنے ہوئے دیکھے ہیں، ان کا رنگ کیا تھا، وہ کس کس چیز سے بنے ہوئے گنبد تھے. تو سوچی کہ 7ویں صدی ہجری میں ابن جبیر نے سفر نامہ لکھا ہے، اور اس کے 150 سال بعد ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا ہے. اس کے اندر تمام ان باتوں کا تذکرہ ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ وفاء الوفا جو علامہ سمہودی کی کتاب ہے، اس میں بھی ان گنبدوں کا اور ان پر بنی قبروں میں بنی ہوئی عمارتوں کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ مرعۃ الحرمین، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے. مروج الذہب جو علامہ مسعودی کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ان تمام گنبدوں کا تذکرہ ہے. اور تذکرۃ الخواص جو سبط ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے. یہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اکثر مسلمانوں کا، جیسے کہ ابھی بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ بالکل واقف نہیں ہیں، اور شاید یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنت البقیع جس طرح موجودہ حالت میں ہے، تقریباً 90% سے زائد شاید مسلمان اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ایسا ہی یہ چلا آ رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہاں کی قبروں کی کیا حالت تھی. اور اس کے بعد ایک مخصوص نظریے کے حامل افراد نے، ایک چھوٹے سے ٹولے نے کس طرح سے دینی طور پر ایک منمانی کی اور ایک اتنا بڑا ظلم پورے مسلمانوں کے ساتھ کیا. تو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے آگے چل کر، اس لحاظ سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے، وہ پھر ہم آخر میں اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے جو یہاں پر دفن ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ابن مظعون ہیں. پیغمبر اسلام نے ان کی قبر خود بنائی تھی، اور باقاعدہ 2 پتھر، ایک سرہانے اور ایک پائنتی، عثمان ابن مظعون کی قبر کے قریب ہی پیغمبر نے رکھا تھا، اور قبر کا ایک اس طرح سے نشان بھی بنایا تھا تاکہ آنے والے زائرین اپنا اظہار عقیدت و محبت کر سکیں. لیکن جو پتھر پیغمبر نے رکھے تھے وہ حاکم شام کے دور میں اس کے گورنر مروان ابن حکم نے ہٹا دیے. مروان ابن حکم نے وہ پتھر ہٹا دیے اور توہین کی، بہت زیادہ توہین کی، پیغمبر اسلام کے اس عمل کی خلاف ورزی کر کے. صحابہ نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا اور احتجاج ہونا شروع ہوئے، تو مجبوراً پھر یہ پتھر دوبارہ رکھے گئے. نہ صرف پتھر دوبارہ رکھے گئے بلکہ حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر ایک گنبد بھی بنایا گیا اسی زمانے میں. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون جب یہاں سب سے پہلے مدفون ہیں، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. حضرت ابراہیم وہ بھی یہیں پر مدفون ہے. پیغمبر اسلام نے ان کو یہاں پر خود دفن کیا. پیغمبر اسلام نے ان کی قبر پہ بیٹھ کے بہت گریہ فرمایا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر جو ہے عاشقوں سے
مسلسل پیغمبر کے اشک مبارک قبر کے اوپر جو ہے وہ گرتے رہے. پھر اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ یہاں پر مدفون ہوئے. اور امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ وصیت بھی کی تھی. نہیں، اس سے پہلے ایک اور بات کا تذکرہ کر دیا جائے. اس سے پہلے تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کچھ علماء کا رجحان ہے کہ وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہوئی. البتہ اور دیگر مقامات بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم فوکس صرف جنت البقیع پہ کر رہے ہیں تو لہٰذا اس متعلق زیادہ اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے کہ شہزادی کونین وہ یہاں پر مدفون ہیں. اور ان کی ایک روایت کے مطابق کچھ علماء کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی قبر بقیع میں ہے. تو بہرحال کچھ کے مطابق شہزادی اپنے حجرے ہی میں ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ ریاض الجنہ میں بھی سمجھتے ہیں. اور شہزادی کی وصیت تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے اور میری قبر کا کوئی نشان باقی نہ رکھا جائے. اب اس کی بھی آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی کہ ایسا کیوں کیا گیا. اس کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کی بھی وصیت یہ تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور اگر وہاں پر دفن کرنا ممکن نہ ہو نانا کے پہلو میں تو پھر مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو بعض علماء اس بات کی، اس وصیت کی بنا پر امام حسن کی، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت زہرا کی قبر شاید پھر بقیع میں ہی ہے، کیونکہ امام حسن نے وصیت کی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا جائے تو مجھے میری مظلومہ ماں کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بقیع میں دفن ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی قبر بھی وہیں پر ہو. مگر بہرحال یہ بات اس لحاظ سے یقینی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو مدفون ہیں ان میں ہمارے 4 دیگر ائمہ بھی ہیں. امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ان چاروں ائمہ کے قبور سے الٹے ہاتھ پر ایک قبر اور ہے جو اس وقت تصویر میں نہیں ہے، جو کہ شہزادی سے منسوب ہے، لیکن کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا امیر المومنین کی والدہ گرامی کی قبر ہے. اللہم صلی علی محمد. اور وہ جو پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے چاروں ائمہ کے، یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے. اور پھر اسی رو میں تھوڑا سا اور آگے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بقیع میں کون کون مدفون ہیں. تو اس میں حضرت ام البنین حضرت عباس علمدار کی والدہ گرامی، اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کی 2 پھوپھیاں صفیہ اور عاتقہ کی قبریں ایک ساتھ ہیں. ان تینوں کے قبور ایک ساتھ ہیں. خواتین ایک زمانے تک یہاں سب سے جو ایکسس ہوتا تھا خواتین کا جنت البقیع میں، وہ ان 3 کی قبور تک تو آرام سے، کیونکہ وہ احاطے کے بالکل قریب ہیں باؤنڈری وال کے. لیکن اب وہاں پر بھی رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں اور خواتین نہ صرف کہ جنت البقیع میں اندر نہیں جا سکتی بلکہ اب ان قبور کی زیارت بھی وہ نہیں کر سکتی، جو کہ اس وقت بقیع میں بالکل کارنر پہ تھیں اور وہاں پہ بھی رکاوٹیں لگا کے ان کو زیارت سے بھی محروم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر پیغمبر کی جو ربائب تھیں، جو حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت حالہ کی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور رقیہ، یہ پیغمبر اسلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربائب پیغمبر ان کو کہا جاتا ہے. ان کی قبور ہیں. پھر اس کے بعد بقیع میں آگے ہی پیغمبر اسلام کی جو ازواج ہیں ان کی قبور ہیں. البتہ 2 کی قبور جنت البقیع سے باہر ہے. ایک تو حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر جو کہ جنت المعلا کا جو قبرستان ہے مکے میں وہاں پر ہے، اور دوسری پیغمبر اسلام کی ایک اور زوجہ جن کا نام میمونہ تھا، ان کی قبر صرف کے علاقے میں ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً مکہ سے 20 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت میمونہ کی قبر ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، یہ بہت پرانی تصویر ہے کہ اکثر قافلے جو حج کے لیے آ رہے ہوتے تھے تو وہ صرف میں ٹھہرتے ہوئے آتے تھے جو مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان کا ایک علاقہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو قبر آپ نے دیکھا کہ اس پہ گنبد وغیرہ بنا ہوا تھا اس کو بھی ڈھایا گیا.
اس کے بعد ایک چہار دیواری سی بنا دی گئی، اور آج کل حضرت میمونہ کی قبر بالکل اس طریقے سے فلیٹ کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو دو قبور باہر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی پیغمبر اسلام کی اور زوجہ ہیں، مثلا حضرت زینب ہے، حضرت ریحانہ ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش ہیں، ام حبیبہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں، سودا ہیں، جویریہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ان تمام کی جو قبور ہیں وہ یہیں ایک ساتھ جنت البقیع میں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے کہ جنت البقیع ہی میں حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر بھی ہے، امیر المومنین کے برادر، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں اس میں، تو یہاں پر واقع حرہ کے جو شہید تھے، کہ واقع کربلا کے بعد ایک سال کے اندر یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا تھا، اور مدینے کے لوگوں کی جان مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دے دیا تھا۔ بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر شہادتیں واقع ہوئیں، اور بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت زینب کے شوہر بھی واقع حرہ ہی میں شہید ہوئے۔ اور اس کے علاوہ شہدائے احد جو زخمی ہو گئے تھے مدینے میں، ان کو بھی شہدائے مکے میں، ان کو بھی نہیں، مدینے میں شہدائے احد جو حضرت حمزہ کی قبر کے قریب ہیں، جو زخمی ہو گئے تھے وہ لائے گئے تھے یہاں پر، اور زخمی ہونے کے بعد یہاں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو ان کو پھر یہیں پر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مالک ابن انس جو فقہ مالکی کے امام ہیں، علماء اہل سنت میں جو فقیہ تھے، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے، اور ان کے استاد نافع، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ اور جنت البقیع کا باقاعدہ پورا ایک نقشہ بھی ہے جو کہ کتابوں میں ہے، کہ قبروں کی یہاں پر جو بھی ممکن ہو سکا کہ اس کی ترتیب کیا ہے وہ بھی کتابوں کے اندر اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضرت عثمان ابن عفان، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ یہ البتہ علاقہ پہلے بقیع سے باہر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا قبرستان تھا حش کوکب، وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا تھا اس زمانے میں، لیکن مروان نے بعد میں معاویہ کے دور میں دونوں قبرستانوں کے درمیان ایک درمیانی ایک دیوار تھی، وہ اسے توڑ دی تھی، اور اس کے بعد پھر قبرستان کو بقیع میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اور اسی بقیع کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر بھی ہے، پیغمبر اسلام کی رضائی والدہ، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک مکان بھی ہوا کرتا تھا کہ جس میں وہ رہا کرتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کی پرورش بھی انہوں نے وہاں پر کی، لیکن ایک زمانے تک وہ مکان بھی تھا، لیکن اس کے بعد اس کو بھی پھر ڈھا دیا گیا، جس طرح اور قبور اور دیگر جو نشانیاں وہاں پر موجود تھیں اس کو ختم کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مکان بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، کچھ کے متعلق تو یقینی طور پر پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جنت البقیع میں مدفون، اور ان کی جگہوں کی نشاندہی بھی ہے کہ کہاں کہاں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں اس کے اندر پہلے تو یہاں پر قبر کے اوپر ایک نشانی بھی ہوا کرتی تھی، اور بعض قبروں کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہاں پر کون کون مدفون ہیں، لیکن جب سے اس کو بقیع کو برابر کیا گیا، ڈیمولش کیا گیا، اور بہت بڑا ظلم ہوا، تو بہت سی قبروں کے نشان بالکل ختم ہو گئے۔ جیسے محمد ابن حنفیہ، ان کی قبر یہاں پر تھی، سعد ابن معاذ پیغمبر اسلام کے صحابی، ان کی قبر یہاں پر تھی، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، ان کی قبر یہاں پر تھی، حضرت مقداد کی قبر یہاں پر تھی، مالک اشتر کی قبر یہاں پر تھی، جابر بن عبداللہ انصاری کی قبر یہاں پر تھی، زید ابن حارثہ، سعد ابن عبادہ، معاذ ابن جبل، اور عبداللہ ابن مسعود، سعد ابن زرارہ، کتنے ایسے مشہور ترین صحابہ ہیں کہ جن کی قبر کا اب کوئی نشان باقی نہیں، اور کچھ نہیں معلوم کہ اب یہ ان تمام قبرستان بقیع میں کس جگہ پر یہ افراد موجود ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ایک آپ کو اس کا ایک بتا دیا جائے کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں، یہ آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا روضہ ہے، اور یہ اس کے سامنے قبرستان بقیع۔ بقیع صرف اور صرف اب ایک چٹیل میدان کی طرح سے ہے، اور یہاں پر وہ تمام قبے اور جتنے بھی عمارتیں سب بنی ہوئی تھیں،
وہ سب بالکل ختم ہو گئی. اور یہ دور جس جگہ پہ آپ کو یہ درخت سے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ہی بیت الحزن ہوا کرتا تھا، یا جس کو بیت الاحزان کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ شہزادی کونین کے رونے کے لیے امیر المومنین نے گھر بنایا تھا، کہ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، تو یہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں. اور اس کے بعد یہ پورا ایک اس لحاظ سے ایک ویو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 3 ڈائمینشنل ویو ہے. تو بہرحال یہ تاکہ آپ کے سامنے ایک اندازہ ہو جائے کہ بقی کس جگہ پر ہے. جنہوں نے بقی کو نہیں دیکھا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام کے روضہ اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے یہ ہے. اور جو بہت شروع میں جس جگہ زیادہ لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر، یہاں ہی ائمہ بقی کی قبریں ہیں، سب سے زیادہ رش یہیں پر نظر آتا ہے. اور باقی یہ بلو والے اس میں جو نظر آ رہے ہیں تجہیز و تکفین وغیرہ کا ایک ادارہ ہے کہ جو یہاں پہ لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی تجہیز و تکفین کے لیے وہ یہاں پر ورک کرتا ہے، تاکہ یہ آپ کے سامنے ایک چیز آ جائے. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 8 شوال کا دن تھا، 21 اپریل تھی 1925 میں. پہلے یہاں پر روضے بھی بنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر گنبد بھی بنے ہوئے تھے، اس پر مینار بھی تھے، مگر وہابیوں نے اپنی دیرینہ عداوت اور ایک سیاست کی بنیاد پر انہیں ڈھا دیا. اور آگے چل کر ہم یہ واضح کریں گے کہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پس پردہ کچھ اور دیگر عوامل بھی تھے. سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا ایک وہابیت کا ایک مختصر سا تعارف کروا دیا جائے کہ دیکھیے یہ جو مٹھی بھر ٹولہ ہے یہ دنیا میں فقط اور فقط اپنے آپ کو صرف اکیلا موحد سمجھتا ہے کہ توحید پرست صرف ہم ہیں، اور خود کو یہ ایک دین کا ایک ٹھیکیدار سمجھتا ہے. یہ قبور پر تعمیرات کے بھی خلاف ہے، یہ قبور کی زیارت کے خلاف ہے، یہ قبور کے لیے سفر کرنے، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے خلاف ہے، یہ خواتین کے قبرستان جانے کے خلاف ہے، یہ توسل کے خلاف ہے، یہ چومنے کے خلاف ہے، قبروں کو، ذریحوں کو، ان کو ہاتھ لگانے کو، ان کی طرف دعا مانگنے کو، ان کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو. اور جو جعلی اور ضعیف قسم کی کچھ احادیث کا ان لوگوں نے سہارا لیا ہوا ہے، ان کا مفہوم کچھ اور ہے جو کہ ہم آگے چل کر اپنی اس گفتگو میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو اس چھوٹے سے گروہ نے حرام قرار دیا ہوا. ان کے نزدیک پوری دنیا میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اور جتنے بھی دنیا کے مسلمان وہاں پر آتے ہیں وہ سارے کافر و مشرک ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز اور توہین آمیز سلوک کیا جاتا ہے. اور ظاہرین جتنے بھی وہاں پر آتے ہیں ان سب پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ سارے مشرک ہیں جو شرک کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. جو اس فرقے کا بانی تھا اس کا نام تھا شیخ محمد ابن عبد الوہاب. محمد ابن عبد الوہاب نجدی، یہ اس کی تصویر ہے. یہ اس فرقے کا بانی تھا، اور اس فرقے کے جتنے نظریات ہیں اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی. اچھا، اس کا نام تو محمد تھا، اس کے باپ کا نام عبد الوہاب تھا. علماء نے یا اس زمانے میں لوگوں نے اس کے فرقے کو اس کے باپ کے نام سے موسوم کیا، حالانکہ اس کے باپ کا اس کے عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اگر اس کے اپنے نام سے اس فرقے کو موسوم کیا جاتا، مثلا اس فرقے کو فرقہ محمدیہ کہا جاتا، تو پیغمبر اسلام سے نام کی مماثلت کی وجہ سے یہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے، لہٰذا اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا گیا. یہ 1115 ہجری کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اس کا باپ عبد الوہاب قاضی تھا. شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے فقہ حنبلی کی تعلیم تو اپنے باپ سے حاصل کی تھی. فقہ حنبلی آج کل بھی سعودی عرب میں جس فقہ کو فالو کیا جاتا ہے وہ فقہ حنبلی ہے کچھ اعتبار سے، لیکن اب تو ابن تیمیہ وغیرہ کے عقائد جو ہیں وہ وہاں پر اور اس کے مسائل ہی زیادہ تر چلتے ہیں. لیکن فقہ حنبلی کی تعلیم اس نے اپنے باپ سے حاصل کی تھی، اور جوانی سے نجد کے لوگوں کے اعمال اور رسومات کو یہ حرام قرار دیتا تھا جوانی کے دور سے. پھر یہ بصرے بھی گیا، بصرے میں اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے، وہاں سے بھی نکالا گیا، اور اپنے باپ سے بھی اس کے مذہبی اختلافات ہو گئے.
خیر 1153 ہجری میں اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس نے کھلم کھلا اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی. لوگ اس کے پاس جمع بھی ہونے لگے اور اسی دوران اس کے تعلقات آل سعود سے بھی ہو گئے اور ان جو حکمران تھے ان سے اس نے تعلقات پیدا کر لی اور حکومت کے معاملات کے اندر بھی یہ شخص دخیل ہو گیا. اور جو ان کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا تھا یہ اس کے مال و متاع کو لوٹنے کو جائز قرار دیتا تھا اور جو مال ان سے حاصل ہوتا تھا ان مسلمانوں سے ان کو یہ مال غنیمت سے تعبیر کرتا تھا اور انہیں کافر قرار دے کر جنگی قیدیوں کا سا سلوک ان سے کیا جاتا تھا. ان کے جان و مال و عزت و آبرو کو کسی قسم کے بھی یہ احترام کا قائل نہیں تھا ان کے اور لوٹ لیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا. اور ایسا جو وہاں کا ایک علاقہ ہے سعودی عرب کا, اس کے قریب ایک گاؤں فصول میں انہوں نے سب سے پہلے 300 مسلمانوں کو قتل کیا تھا جو آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے اور ان کا تمام مال و متاع لوٹ لیا تھا کیونکہ ان کے عقائد قبول کرنے کو وہ تیار نہیں تھے. اچھا, سن 1206 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب بھی مر گیا لیکن اس کے پیروکاروں میں سے جو امیر سعود تھا اس نے 20,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور اس کے بعد اس 20,000 کا لشکر لے کر اس نے کربلا کے اوپر حملہ کیا اور انتہائی وحشیانہ قتل عام کیا اور اتنی تباہی مچائی کہ بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ اس نے تقریباً کربلا میں 5,000 زائرین کو قتل کیا اور بعض علماء تو 20,000 زائرین کی تعداد لکھتے ہیں. کربلا میں انہوں نے حملہ کر کے 20,000 زائرین کو قتل کیا اور اس کے بعد حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت لوٹ مار مچائی اور وہاں پر جتنا بھی سونا تھا اور تبرکات تھے وہ سب کے سب انہوں نے لوٹ لیے اور یہ حملے کے لیے انہوں نے جس دن کا انتخاب کیا تھا وہ 18 ذی الحجہ عید غدیر کے دن کا انتخاب کیا تھا. اور علامہ سید محمد جواد عاملی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مفتاح الکرامہ, اس میں ان وہابیوں کے کربلا پر حملے کی پوری تفصیل ہے 7ویں جلد کے اندر اور تفصیل کے ساتھ اس سانحے کا ذکر کیا. اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ فقط ایک دفعہ وہابیوں نے کربلا کے اوپر حملہ کیا ہو بلکہ اس کے بعد بھی کربلا اور نجف اور اطراف کے جتنے علاقے تھے 12 مرتبہ وہابیوں نے وہاں پر حملے کیے اور یہ باقاعدہ کربلا اور نجف کو بلاد شرک اور دارالکفر کا نام دیتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کی جان و مال و عزت و آبرو کو مباح قرار دے دیا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا. تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ یہ جو محمد ابن عبد الوہاب تھا اور اس کا جو مذہب اس نے کی بنیاد اس نے رکھی وہابیت کی, یہ انتہائی سخت خشک اور جامد دین. اس زمانے ہی سے علماء نے اس کے طور طریقوں کی مخالفت کرنی شروع کر دی تھی اس زمانے سے ہی. اور اس کے جو والد تھے عبد الوہاب اور بھائی تھے سلیمان ابن عبد الوہاب جو کہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے علماء میں ان دونوں کا شمار ہوتا تھا, وہ سخت اس کے نظریات کے خلاف ہو گئے تھے. اور اس کا جو بھائی تھا اس نے تو کتاب پوری اس کے خلاف لکھی, الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ, جس میں اس نے محمد ابن عبد الوہاب کے نظریات کا سختی کے ساتھ رد کیا. یہ باقاعدہ اس کے سگے بھائی کی کتاب جو سلیمان ابن عبد الوہاب تھا اس نے پوری کتاب محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف لکھی تھی اور اس کے باپ بھی اس کے نظریات کے خلاف تھا اور اس کے اپنے بھائی بھی اس کے نظریات کے شدت کے ساتھ مخالف تھا. بعد میں خیر ابو العباس احمد ابن عبد العلیم جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور اور جس کی تاریخ وفات تقریباً 728 ہجری تھی, وہ بھی حنبلی تھا اور اس کے عقائد ہی بعد میں وہابی فرقے کے اعتقادات کی جو ہے وہ بنیاد قرار پائے. یہ ابن تیمیہ کی قبر ہے اور ابھی آگے چل کر بہت سی ہم اس کی قبر کو دوبارہ بھی دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات رہے کہ دیکھیے ان کی اپنی قبور اس طرح سے بنی ہوئی. آگے چل کے بہت ساری چیزیں, لیکن وہاں پر انہوں نے قبروں کا کیا حشر کیا ہے اور جو رائل قبرستان ہے وہاں کے ان کے وہاں کی قبور جو ہے اور وہ وہاں کس طرح سے ان لوگوں کے طور طریقے ہیں وہ بھی آگے چل کر جو ہے وہ ذکر ہوں گے. تو بہرحال ابن تیمیہ ہی بعد میں اس فرقہ وہابیہ کے عقائد کی بنیاد قرار پایا اور آج تک اسی کی پیروی ہوتی. اچھا, اس کے بعد سن 1344 ہجری کے قریب آل سعود نے مکہ اور مدینہ اور نواحی علاقوں میں بھی قبضہ کر لیا اور نہ صرف بقی بلکہ خاندان رسالت
اور اصحاب رسول کے جو روضوں اور مقابر جو ہیں ان کو ڈھانے کی کوششیں اور بہانے شروع کر دی. سمجھ میں نہیں آتا تھا ان لوگوں کے آخر کون سا ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں, کوئی ایسا شرعی طریقہ حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں عام عوام کی حمایت بھی حاصل ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نجد کا جو قاضی القضات تھا سلیمان, اس کو مدینے روانہ کیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر وہاں کے مفتیوں سے, مدینے کے مفتیوں سے گفتگو کرو اور گفتگو کے ذریعے انہیں قائل کرو کہ یہ سب کفر اور شرک ہے, تو لہٰذا ان قبروں کو ڈھایا جائے. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک سوال نامہ بھی بنایا, اور وہ سوال نامہ اس طریقے کا تھا جس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ جو وہ چاہتے تھے اسی طرح کے جوابات ان کو ملے. جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ یہاں پر ایک ریفرنڈم کرایا تھا ضیاء الحق نے, جو یہاں کا ایک دفعہ حکمران پاکستان کا گزرا ہے, اس نے باقاعدہ ایک ریفرنڈم کرایا تھا اور اس میں کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے, اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو میں خود بخود 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو جاتا ہوں. یعنی کہ ایسا شرمناک قسم کا وہ ریفرنڈم جو یہاں پر کرایا گیا. تو بعض اوقات اس طرح ہی کے سوال نامے بنائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لکھے گا کہ میں اسلام کا نفاذ یہاں پر نہیں چاہتا, تو نفاذ چاہنے پہ جیسی ٹک لگائیں گے خود بخود یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا. تو اس زمانے سے یہ سلسلہ انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہوا تھا, اور وہی چیز اس ریفرنڈم میں انہوں نے کی. اور آج بھی حالانکہ خود وہابیت کا کافی زیادہ پرچار کرنے والا اور وہابیت کو فروغ دینے والا, لیکن ان کی بھی قبریں ایسی ہیں اور اس کے اوپر بھی باقاعدہ پوری عمارت اور سب کچھ بنی ہوئی. یہ سارے فتوے صرف بقی کی حد تک ہیں, جنت المالا کی حد تک ہیں, لیکن اپنی جو قبور ہیں ان لوگوں کی, خاموشی سنی, تو ایسا سوال نامہ بنایا گیا کہ جس کا لازمی نتیجہ یہی تھا, اور باقاعدہ دھمکی دی وہاں کے مفتیوں کو کہ اگر تم نے ہماری مرضی کا فتویٰ نہیں دیا تو تم پر شرک کا حکم لگایا جائے گا, تمہاری مذمت کی جائے گی, اگلے مرحلے میں تمہیں توبہ کا حکم دیا جائے گا, اور پھر بھی اگر تم لوگ نہ مانیں اور ہمارے مطلوبہ فتوے کے اوپر دستخط نہیں کیے تو تم کو واجب القتل قرار دے کر قتل کروا دیا جائے گا. یہ سوال نامہ جو باقاعدہ بنایا گیا تھا, یہ مکہ کے ام القریٰ جو رسالہ تھا اس میں شوال میں 1344 ہجری کے شمارے میں وہ سوال نامہ شائع ہوا تھا. جب وہ شائع ہوا تو اس کی اشاعت پر تمام مسلمانوں میں کوہرام مچ گیا, مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور بالآخر اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کر لیا. اور اس کے بعد بقی کے روضوں اور قبروں کو مسمار کرنے کا شرمناک کام شروع کر دیا. روضوں کے تمام قیمتی سامان کو ان لوگوں نے لوٹ لیا, وہاں پر کدال چلنے لگے اور جنت البقیع کو ملبے کے کیسے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جس کو دیکھ کر دل کانپ جاتا. اچھا, اب صرف بقیع نہیں بلکہ انہوں نے تمام اسلامی یادگاروں کو, تمام اسلامی یادگاریں ان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا. بنو ہاشم کے جتنے گھر بنے ہوئے تھے ان کو منہدم کرنا شروع کیا, جتنے بھی مکانات یہاں پر اہل بیت اطہار کے تھے ان کو گرانا شروع کیا توسیع کے نام سے. مختلف مرحلوں کے اندر یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری. ہر دفعہ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آثار مٹے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ مکان پیغمبر اسلام کا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام جس مکان میں 28 سال پیغمبر نے گزارے تھے اس کو بھی منہدم کر دیا گیا, اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اور یہ بیت سیدہ خدیجہ تھا, اور اس کے اندر باقاعدہ وہ کمرہ بھی تھا جہاں پہ حضرت, یہ جو دائرہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ سیدہ کونین کی ولادت ہوئی تھی. ان سب پہ مختلف ادوار میں بلڈوزر چلائے جاتے رہے اور ان مکانات کو رفتہ رفتہ ختم کرواتے چلے گئے, کیونکہ ایک دم سے کرنے میں وہ بھگت چکے تھے کہ عالم اسلام کا ایک دم سے ری ایکشن ہوتا ہے. تو اب توسیع کے نام پر, حالانکہ توسیع کے ساتھ ساتھ ان کو پریزرو کر کے بھی توسیع ہو سکتی تھی جیسے آگے چل کر ہم واضح کریں گے اپنی گفتگو میں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈیمولش کر دیا گیا, منہدم کر دیا گیا اور ان کے آثار کو ختم کر دیا گیا خاص نظریے کی بنا پہ جو آگے چل کر آئے گا. اور صرف ہی کی حد تک بات نہیں رہی بلکہ خود حضرت حمزہ کا گھر تھا اس کو بھی منہدم کیا گیا. دار ارقم جو اولین تبلیغ کا مرکز تھا, حضرت زید ابن ارقم کا جو گھر تھا توسیع کے نام پر, اس کو بھی منہدم کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ صرف مکے اور مدینے کی حد تک بات رہتی, بلکہ
جدہ میں حضرت حوا کی قبر بھی تھی، اس کا نشان بھی تقریباً خود جو جدہ میں رہتے ہیں ان کو بھی آج کل پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا نشان کس طریقے سے غائب کر دیا گیا، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام جدہ تھا اسی وجہ سے کہ ہم سب کی جدہ حضرت حوا کی قبر یہاں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق مقام ابوا میں حضرت آمنہ پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی کی قبر تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لوگوں نے پتھر وغیرہ رکھ کے اس کا ایک نشان باقی رکھنے کے حوالے سے حضرت آمنہ کی قبر یہاں پر تھی۔ اب وہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ اس کا نشان بھی شاید یہ پتھر وغیرہ بھی اب ہٹا دیے گئے ہیں۔ کچھ پرانی تصاویر ہیں کہ جن کو پتہ چل جاتا تھا وہاں پر جاتے تھے اور اپنی دعائیں، حاجتیں، گریہ وزاری، اپنے اظہار عقیدت و محبت جو ہے ان قبور کے اوپر جا کر کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی ساری منہدم جو ہے وہ کروا دی گئی۔ مثلا جتنے بھی افراد کو پتہ چلتا تھا کوشش کر کے وہاں پر جاتے تھے، لیکن اب معلوم نہیں کہ وہ قبر کہاں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد بھی پھر 1924 میں طائف میں حضرت ابن عباس کی قبر تھی، اسے بھی منہدم کروایا گیا۔ اس کے علاوہ جو بیت الاحزان، انڈیا اور پاکستان کے بہت سے علماء کا نظر یہ ہے کہ بیت الاحزان جنت البقیع میں نہیں ہے، بلکہ جنت البقیع سے وہ باہر ہو جہاں پہ کھجور کے درخت آپ کو میں نے تصویر میں دکھائے تھے، وہ اس کا وہ والا ایریا ہے جنت البقیع کے باہر کی طرف، پیچھے کی طرف۔ وہاں پر جو بیت الاحزان تھا جہاں پہ شہزادی رونے کے لیے جو ہے وہ جایا کرتی تھیں، اور انہوں نے نہ صرف اس مکان کو منہدم کروایا بلکہ یہاں پر پورے مدینے کا کوڑا اور کرکٹ اور غلاظتیں لا کر ڈالی جاتی تھی۔ اور بیت الاحزان کے نام سے خیر ہمارے بہت سے علماء نے جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس تصویر میں بھی وہی والی جگہ بیت الاحزان کی جو ہے وہ شو کی گئی۔ تو بہرحال امیر المومنین نے یہ گھر جو ہے وہ بنوایا تھا۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر ایران کے کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے ذرا یہ جنت البقیع سے باہر نہیں تھا بیت الاحزان، بلکہ بیت الاحزان جنت البقیع کے اندر ہی کسی جگہ پر تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی جو قبر ہے، جو چاروں ائمہ بقیع کی قبر کے جو بالکل پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، اس کے قریب میں ہی کہیں بیت الاحزان جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اور کچھ مورخین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کی قبر کے قریب کہیں یہ جگہ تھی۔ بہرحال جو بقیع میں کسی جگہ پر تھا یا بقیع سے تھوڑا سا باہر، بہرحال اس کو بھی ڈھا دیا گیا۔ اچھا، بیت الاحزان یہ جو ہے احزان جو جمع ہے حزن کی، اور اس کے معنی احزان کے معنی کئی غم۔ جب بھی شہزادی کہتی تھیں کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے وہ غم تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اس لحاظ سے یہ سب سے پہلا عزاخانہ تھا جو رونے کے لیے شہزادی کونین نے بنایا تھا، جس کی بانی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ تھی۔ اور موجودہ جتنے بھی عزاخانے موجودہ وہ سب کے سب بی بی کی اسی سیرت کی پیروی میں بنائے گئے۔ جب بھی بحر الانوار کی 5ویں جلد میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان کہ رسول اللہ کی بیٹی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور 5ویں امام بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی تمام مخلوقات، جنوں، انسانوں، چرند، پرند، سب کے لیے واجب الاطاعت تھی، یعنی آپ کی پیروی سب پر فرض تھی۔ تو بہرحال یہ جو کچھ بھی آج جتنے بھی عزاخانے، موجودہ عزاخانے جتنے بھی بنائے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں، یہ سب بی بی کی اسی سیرت کی پیروی میں بنائے جاتے ہیں۔ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اور یہ بی بی کی سیرت کی پیروی ہی کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ وہابیت کے فروغ میں ہمیشہ سے یہود و نصارہ کا بڑا ہاتھ رہا، اور جو برطانوی جاسوس تھا جس کا نام تھا ہیمفرے، یہ ہیمفر جس کو کہا جاتا ہے، ہیمفرے، باقاعدہ اس کے اوپر پوری کتاب بھی ہے ہمفرے کے اعترافات کے نام سے۔
جس میں اس نے اپنے قریبی روابط کا محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ اس کا ذکر کیا. وہ برطانیہ کا وہ جاسوس, اور باقاعدہ انگلش میں بھی کنفیشنز آف اے برٹش اسپائی کے نام سے یہ جو ہے ترجمہ بھی ہو چکا ہے, جس میں اس برطانوی جاسوس جس نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا تھا محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد کو ڈسٹارٹ کرنے میں, اس میں انحراف لانے میں, اس نے باقاعدہ اعتراف کیا اپنے اعترافات میں کہ میرے بہت ہی قریبی روابط محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ تھے. محمد ابن عبد الوہاب, جتنی بھی اس کی اور تصاویر بھی ہیں محمد ابن عبد الوہاب کی, وہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی برٹش ریپرزینٹیٹو اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا تھا. تو یہ جو بالکل ایکسٹریم رائٹ سائڈ پر جو کھڑا ہوا ہے شخص داڑھی میں, یہ خود جو ہے وہ برٹش ریپرزینٹیٹو تھا جو اس کو مستقل گائیڈنس پرووائڈ کیا کرتا تھا, اور کوئی نہ کوئی ایک جاسوس ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا ہے. تو وہ کتاب جو ہے بہرحال ہمفرے کے اعترافات یہ اردو زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے, اس کو بھی آپ ضرور لے کر کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا, جس میں تفصیل اس بات کی ہے. تو اس کے اسلامی عقائد کو نہ صرف اس ہمفرے نے منحرف کیا بلکہ پھر اس نے ایک 6 نکاتی منصوبہ بھی بنایا, ایک لاہ عمل بنایا. اچھا, یہ جو دستاویزات تھیں یہ ساری, یہ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں جرمنوں کے ہاتھ لگ گئیں, تو ان کو پروپیگنڈے کا برطانیہ کے خلاف ایک بہت زبردست ایک موقع مل گیا. اس کے بعد جرمنوں کے جب ہاتھ لگے تو انہوں نے اپنے ایک رسالے اسپیگول میں اس کو شائع کیا. پھر فرانس کے رسالوں میں بھی یہ تمام چیزیں شائع ہوئیں, اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں, ہمفرے ساتھ لگا ہوا تھا. بعد میں پھر 1916 سے 1918 کے درمیان لیفٹیننٹ کرنل ٹی ای لارنس یہ باقاعدہ جو ہے وہاں پر جاسوس کے طور پر بھیجا گیا, اور وہابیوں کو پھر یہ گائیڈ کرتا رہا اس کے بعد کے ادوار میں, اور ایک فتنے کے طور پر اس کو باقاعدہ 1916 کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا گیا, اور اس پر بعد میں فلمیں بھی بنی لارنس آف عربیہ کے نام سے, جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو آج تک اس ٹولے کی جو سرپرستی ہے وہ ظالم حکومتیں یہود و نصارہ کر رہے ہیں, وہابی ٹولے کی, اور اس کا پروف حال ہی میں ہیلری کلنٹن نے اپنے ایک بیان میں کیا جو اس نے کانگریس کے اندر خطاب کیا ہے, جو کہ ہم اب آپ کو سنوا رہے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا آپ غور سے سنیے گا کہ اس نے کیا کہا ہے. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ چیز بتائی کہ اس کے لیے ہم نے وہابی برانڈ آف اسلام جو ہے اس کو درآمد کیا, اور اس کے ذریعے سے پھر روس کو جو ہے وہ شکست دی. تو یہ ہمیشہ سے یہ ظالم حکومتیں اس وہابی ٹولے کو پروموٹ کرتی رہی ہیں, اس کے افکار کو پھیلاتی رہی ہیں, ان میں ان کے مقاصد کار فرما تھے. آپ نے اس سے پہلے ہیمفرے کو دیکھا, پھر جو ہے یہ لارنس آف عربیہ وہاں پر آیا. اس کے علاوہ بھی ہر وقت ایک برٹش اسپائی کوئی نہ کوئی گائیڈنس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اب اچھا, پھر اس کے بعد جب انہوں نے انہدام کر دیا اور منہدم کر دیا جنت البقیع کو, تو بعد کے سالوں میں پھر ملکوں کے اندر یہ احتجاجات جو ہے وہ شروع ہو گئے. ہر ملک کے اندر یہ احتجاج شروع ہو گئے, اور حجاز کی حکومت نے اس کے بعد جب احتجاج زیادہ ہوا تو عراق, شام اور مصر سے آنے والے حجاج پر پابندی لگا دی کہ اگر تم جو وہاں رہنے والے بھی تھے ان سے کہا اگر تمہیں وہابیت قبول ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا.
ہزاروں مسلمان ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، ہزاروں مسلمان۔ اچھا، ابتدا میں تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم نہ ان پہ دوبارہ تعمیرات کروا دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے کہ اس وعدے کو وہ پورا کرے۔ اس کے بعد ایک احتجاجی تحریک شروع ہو گئی پوری دنیا میں، تمام شیعہ و سنی افراد متحد تھے، مگر نہ جانے بعد میں کیا ہوا کہ گزشتہ 80 سالوں میں سوائے مکتب تشیع کے سب نے جنت البقیع کے انہدام کو بھلا دیا، اور اب فقط اور فقط شیعہ حضرات ہی 8 شوال کا دن منا کر اہل بیت سے اپنی مودت کا اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں، اجر رسالت۔ یہاں جو آپ آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ گفتگو سن رہی ہیں، یہ اسی اجر رسالت کی ادائیگی ہے جس کا قرآن نے حکم دیا۔ دیکھیں، انہدام جنت البقیع کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک شیطانی اور ایک سیاسی حکمت عملی تھی جس کی بنیاد خاندان اہل بیت سے ایک دیرینہ عداوت اور دشمنی تھی۔ عام دشمنیوں میں دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، گھر بار کو جلا دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، انہیں ڈھا لیتا ہے۔ لیکن جب نفرت اور دشمنی اپنی انتہائی حدوں کو اور آخری حدوں کو چھونے لگتی ہے تو پھر ان کی قبروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آنے والے ظالم حکمران، انہوں نے نہ صرف امام کی قبر پر ہل چلائے بلکہ نہروں کا پانی تک قبروں کے اوپر چھوڑا۔ پانی جیسی قبر کے اطراف میں آیا، دائرے کے اندر آ کر گول گول گھومنے لگا اور قبر کے اندر داخل نہیں ہوا، اور وہ تمام علاقہ کہ جہاں پر پانی دائرے میں گھومتا رہا اس کو حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ وہ قبے کے نیچے والی جو جگہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، اس کے اطراف، قبور کے اطراف میں پانی گول گول چکر کھانے لگا، اور یہی وہ جگہ ہے حائر حسینی۔ پھر وہ اس کے فقہی احکام بھی تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ابھی جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن بہرحال ایک تاریخی ایک جگہ، تو تاکہ دماغ میں رہے کہ بہرحال انہوں نے پوری کوشش کی کہ حل بھی چلوا دیے، پانی بھی چھوڑا گیا۔ تو قبروں کی اسی بے حرمتی اور بے احترامی کے پیش نظر بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، شہزادی نے جو اپنی قبر کو مخفی رکھنے کی تاکید کی تھی، اور آج تک شہزادی کی قبر کا کوئی نشان اسی وجہ سے باقی نہیں۔ ایک بے حرمتی کا خوف، اس کے علاوہ امیر المومنین کی قبر کو بھی مخفی رکھا گیا، اور کتنی ساری قبور امام حسن نے کھودی تھی تاکہ مخفی کر دیا جائے، پھر کہیں بہت بعد میں جا کے ہارون رشید عباسی کے دور میں امیر المومنین کی قبر اطہر جو ہے وہ ظاہر ہوئی۔ تو اہل بیت سے وہی دشمنی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اہل بیت جو آج بھی اپنے قبور کے ذریعے اپنے ماننے والوں سے ایک روحانی رابطہ رکھتے ہیں، یہ اس روحانی رابطے کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بلڈوزر چلائے گئے، بیلچے چلائے گئے، اور وہ تمام قبے، گنبد، مینار اور جو عمارتیں تھیں ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ اچھا، اس رابطے کو توڑنے کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑا، انہوں نے کیا، چاہے ان کو شرک اور بدعت کے فتوے جو ہے وہ لگانے پڑے۔ علامہ ابن قیم جوزی جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، اس نے پوری کتاب لکھی ہے زاد المعاد فی ہدی خیر الغیب۔ اس نے لکھا ہے کہ قبروں پر ان تعمیر عمارتوں کا ڈھا دینا واجب، اور اگر ان کا ڈھانا ممکن ہو تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی جائز ہے۔ یہ باقاعدہ اپنے زاد المعاد کتاب کے اندر اپنے نظریے کا اظہار کیا۔ یعنی اتنی سختگیری اس کے بعد بھی ان کو چین نہیں آیا، اور خیر 22 اپریل ابھی 2009 سے 3 سال پہلے بدھ کے دن جب صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جب بقیع کھلتا ہے اور زائرین جب بقیع کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ائمہ اہل بیت کی قبور نگاہوں سے اوجھل، اور لال رنگ کی اس کے باوجود، حالانکہ کتنے دور روک دیا جاتا ہے لیکن وہ قبریں آنکھوں کے سامنے بھی نہ آئے، اس کے لیے پارٹیشن لال رنگ کے پوری قطار کے اندر جو ہے وہ لگا دی گئی، اور لال یہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ جو لوگ ان کے قبور کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ یہ ابھی بالکل 22 اپریل 2009 کو یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، یہ جو کام کیا تھا انہوں نے ٹوکن کے طور پہ کیا،
کہ مسلمانوں کے برداشت کے ایک لیول کو چیک کرنا، اور اس کے بعد اعلان بھی انہوں نے کیا کہ اب یہ پرماننٹ کر دیا گیا ہے اور اب ان قبور کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد احتجاج ہوا، بڑا سخت احتجاج ہوا، اور خود ایران نے حکومتی سطح پر اس میں احتجاج کیا، اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کی طرف سے بھی احتجاج ہوا۔ مجبوراً 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ رکاوٹیں ان کو ہٹانی پڑ گئی۔ لیکن یہ 24 گھنٹے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اوپر بہت ہی سنگین، بہت سنگین۔ تو یہ اس طرح سے کہ دور سے صرف قبریں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں اور اس انداز سے، اور وہاں پر متوے بھی کھڑے کر دیے ایسے جو کہ عام طور پر ہوتے بھی ہیں، پولیس اور فوج وغیرہ وہ بھی اندر جو آ گئی تھی، اور حج کے قریب کے جو ہے ظاہر ہے کہ ایام نہیں تھے تو اس وجہ سے بہت زیادہ رش بھی وہاں پر نہیں تھا، لیکن یہ آنن فانن یہ خبر پھیل گئی، تصاویر انٹرنیٹ اس کے ذریعے، اور ایک احتجاج شروع ہو گیا۔ حکومت ایران نے بھی مکمل احتجاج کیا، تو 24 گھنٹے کے اندر یہ ہٹا تو لی، لیکن یہ کتنے سنگین تھے یہ 24 گھنٹے بھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ گزشتہ 87 سال سے یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے دل نازلی پہ کیا گزر رہی ہے، کیسا ان کا دل ان قبروں کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہو۔ ہم سے 24 گھنٹے برداشت نہیں ہے، اور امام زمانہ 87 سال سے یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، اب وہابی حضرات جو ہیں انہوں نے کچھ جعلی دلائل، کیونکہ یہ بھی ہمیں بیان کرنا مقصد ہے، وہ بنائے کہ گنبد اور قبروں کو ہم نے کیوں ڈھایا ہے، اس کے منہدم کرنے کے انہوں نے کچھ دلائل